صاحب کیونکہ 2025 میں چیمپئنز ٹرافی پاکستان کے اندر ہے اور 2025 میں ہی ایشیا کپ انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے. 34 ایئرس کے بعد ان کو موقع ملا اور کہہ لیں کہ اگر ابھی جو ایک کنٹروورسی جاری تھی کہ انڈیا پاکستان نہیں آئے گا تو پاکستان بھی پھر انڈیا نہیں جائے گا، اور اگر انڈیا کہتا ہے کہ ہائیبرڈ ماڈل پر جائیں تو پھر پاکستان بھی کہے گا کہ ہائیبرڈ ماڈل پر جائیں. ایک ہی سال میں دو ایسے ممالک کو سربراہی اور میزبانی دے دی گئی جن کا آپس میں مکمل اختلاف ہے. آلریڈی چیمپئنز ٹرافی کے بارے میں ایک بڑی ڈسکشن جاری تھی کہ انڈیا نہیں آئے گا، انڈیا نہیں، ابھی بھی جاری ہے، اور دیکھتے ایشیا کپ آ گیا ہے، T20 فارمیٹ کا ہوگا. تو کیا صورتحال ہے؟ کیا یہ ایک کہہ لیں کہ گورکھ دندہ ہے یہ؟ دیکھیں 25 میں چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں میزبانی ہے اور ACC کا ٹورنامنٹ ہے ایشیا کپ. اس کا کل انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ اس کے جو کیلنڈر ہے مجوزہ طور پر اس کی میزبانی انڈیا کے پاس ہے، اور پھر اس کے بعد میرا خیال ہے شاید سری لنکا یا بنگلہ دیش، دونوں میں سے کسی ایک ملک کو اگلے کی. اور اس صورتحال میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ شاید پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب ایشین کرکٹ کونسل کے اگلے سربراہ بھی ہوں گے. جے شاہ صاحب جو ہیں ان کا وقت ان کو اضافی ایکسٹینشن دی گئی تھی اور اب ان کا آئندہ چند ہفتوں میں وہ اپنے عہدے سے ACC کی سربراہی سے الگ ہو جائیں گے اور محسن نقوی صاحب ان کی جگہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے. 2026 کی جہاں تک تعلق ہے تو اگر ہم اس دونوں صورتحال میں بات کرتے ہیں تو چیزیں حکومتی سطح پر ہی سیٹل ہونی ہیں. آپ جو مرضی کوئی کہہ لے کہ BCCI یا PCB آپ اس پہ مل جل کر لیں گے. روٹین کی چیزیں تو آپ کی خراب نہیں ہو سکتی نا، کہ جو کرکٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو رکیں گی نہیں اگر دنیا کے دو ملکوں کے تعلقات آپس میں ٹھیک نہیں ہیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں یا جو آپ کی ریجنل ایکٹیویٹیز ہیں وہ رک جائیں گی، جسٹ لائک ایشین کرکٹ کونسل کی ایکٹیویٹیز ہیں. انہوں نے اپنے کیلنڈر کا اعلان کیا ہے جس میں ایمرجنگ بھی ہے، انڈر-19 بھی ہے، ویمنس بھی ہے، مینس بھی ہے. تو اس میں 2026 کی مجوزہ طور پر جو میزبانی ہے وہ بھارت کے پاس ہے 25 میں. تو پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے اس چیمپئنز ٹرافی کا، تو اس کا ابھی مطلب جب تک ہو نہیں جائے گی نا باضابطہ طور پر مختلف خیالات لوگوں کے آمنے سامنے آتے رہیں گے. لیکن یہ جب تک، چونکہ ایک BCCI کی طرف سے سرکاری یا غیر سرکاری طور پر جو سنا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر حکومت ان کو اجازت دے گی تو وہ آئیں گے، حکومت کی اجازت کے بغیر وہ نہیں آئیں گے. تو ابھی تک تو حکومت کی اجازت نہیں ہے اور فوری طور پر لگتا بھی نہیں ہے کہ حکومت ان کو اجازت دینے والی ہے. لیکن ایشیا کپ کے بعد کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت اجازت دے دے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بات چیمپئنز ٹرافی سے آگے بڑھنی ہے. چیمپئنز ٹرافی پہلے، ایشیا کپ بعد ہے. بات چیمپئنز ٹرافی سے آگے بڑھنی ہے. اگر چیمپئنز ٹرافی میں حالات وہ نہیں ہوں گے جو کہ پاکستان کے لیے سازگار ہیں تو پھر ایشیا کپ دوسرے درجے پر چلا جاتا ہے. چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی یا چیمپئنز ٹرافی کے مقابلوں کے بعد اس چیز کا تعین ہوگا کہ 25 میں اس کے بعد اگر بھارت میں کوئی ایونٹ ہے تو پاکستان کیا موقف اختیار کرتا ہے یا اس میں صورتحال کیا بنتی ہے. 25 کی چیمپئنز ٹرافی اس سلسلے میں کسی حد تک اس کو واضح کر سکتی ہے کہ حالات کس رخ جا سکتے ہیں. لازم نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گی، اور میرا خیال ہے کہ قبل از وقت ہوگا وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے انتظار زیادہ مناسب ہے. چیمپئنز ٹرافی پاکستان کے پاس ہے اور اس کی میزبانی پاکستان کے پاس رہنی چاہیے اور پاکستان کو اس کی میزبانی کرنی چاہیے. اگر یہ پاکستان کے لیے کچھ مشکل صورتحال ہوتی ہے تو پھر بھی آپشنز کھلی ہوتی ہیں کہ آپ کس راستے سے، مطلب آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے نا، تو اسلام آباد جانے کے لیے آپ کے پاس راستے ہیں سفر مکمل کرنے کے. مطلب آپ فضائی سفر بھی کر سکتے ہیں، آپ بذریعہ سڑک بھی جا سکتے ہیں، آپ ٹرین پر بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے سڑک کے ذریعے جانا ہے تو وہ اس کے بھی ایک سے زیادہ راستے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے ٹرین پر جانا ہے اس کے بھی آپ کے پاس ذرائع ہیں، آپ فضائی سفر کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں. تو چیمپئنز ٹرافی تک یہ ساری چیزیں کھلی رہیں گی. وہ کھلیں گی چیزیں اس کے بعد وہ ہیں کیا اس کو کہتے ہیں، کنسیڈر کی جاتی ہیں. تو وہ ابھی میرا خیال ہے کہ ان کو ہم انتظار کریں اس وقت کا کہ جب کوئی حتمی فیصلہ ہوتا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے بارے میں. ہیں میرے ذہن میں چیزیں کہ انتہا ہو گئی انتظار کی. یہ جو انتظار والے پہلو ہیں یہ تو بہت اچھے سے چل رہے ہیں. چونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں ہو رہی ہوتی تو یہ والی بحث نہ ہوتی. اور اگر انڈیا نے دونوں ملکوں کے تعلقات آپس میں ٹھیک ہوتے تو وہ بھی معاملات اس طریقے سے زیر بحث نہ آتے. چونکہ حکومتی سطح پر اور سفارتی سطح پر جو چیزیں دونوں ملکوں کے درمیان ہیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہیں
جس وجہ سے یہ کہا نہیں جا سکتا فوری طور پر آپ ہاں اگر آپ قواعد و ضوابط کی بات کرتے ہیں, آپ اصول کی بات کرتے ہیں, آپ آئین قانون کی بات کرتے ہیں, آپ روایات کی بات کرتے ہیں, تو پاکستان کے پاس ایک مضبوط دلیل موجود ہے پاکستان کے پاس کہ ہمیں ICC نے میزبانی دی ہے اور ہم ساری دنیا کی ٹیموں کی میزبانی کر چکے ہیں مختلف وقتوں میں. گزشتہ 5-6 برس میں ہم PSL کی میزبانی کر رہے ہیں اور ہم گزشتہ 8-10 برسوں میں ایک سے زیادہ مرتبہ بھارت کا سفر کر چکے ہیں. ہم نے جو اپنی ذمہ داریاں تھیں وہ نبھائی ہیں. یہ وہ دلائل ہیں جو پاکستان کے پاس ہیں کسی بھی سطح پر اس کو بیان کرنے کے لیے, اور یہی وہ چیز ہے جس کو پاکستان دنیا کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی ان تمام چیزوں کے باوجود بھی, ان تمام چیزوں کی موجودگی میں بھی اگر آپ کو لگے کہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے پھسل رہی ہیں, سرک رہی ہیں, نکل رہی ہیں, تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں. وہ بڑا اس کو حقیقت پسندانہ رہ کر زمین پر رہتے ہوئے آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ کو زمین پر رہتے ہوئے ترقی کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں وہ اوپر 70ویں منزل پہ جاتا ہوں تو وہاں سے چھلانگ لگا کے وہاں پہ پہنچوں گا تو لوگ سمجھیں کہ وہ ترقی کر لی ہے اس نے. وہ آپ وہاں سے چھلانگ لگائیں کہ لوگ کہیں جی میں نے مشہور ہونا تو 70ویں منزل سے چھلانگ لگا کے خبر بننی ہے. تو یہ چیزیں اس وقت کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں. تو پاکستان کے پاس جو اپنے مواد موجود ہے اپنے اس کیس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ موجود ہے, لیکن اس کے ساتھ بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ابھی اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے تو ٹھیک ہے, جیسے آگے بڑھیں گی پھر ویسے چیزیں مختلف حوالوں سے زیر بحث آئیں گی. لیکن مشکلات ہیں نا پاکستان کے لیے, تو کوئی بات نہیں, مشکلات رہتی ہیں. جو کوئی نہ کوئی کسی جگہ پر پوٹینشل ہوتا ہے کسی بھی شخص میں, تو انفرادی طور پر بھی اس کے اوپر مشکل زیادہ آتی ہے. تو پاکستان کی کرکٹ میں پوٹینشل ہے نا اتنا کہ وہ دنیا کو کھینچتی ہے اپنی طرف. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہوگا کہ فرق نہیں پڑتا, لیکن لوگ جب ویسٹ انڈیز ورلڈ کپ نہیں کھیل رہا ہوتا تو لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں اس کی کمی کو. اگر سری لنکا کی کارکردگی خراب ہوگی تو اس سے فرق پڑے گا, اور اگر پاکستان کسی جگہ پر نہیں ہوگا تو اس سے ان دونوں ملکوں سے زیادہ فرق پڑے گا پاکستان کے نہ ہونے سے. سو دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیسے بڑھتی ہیں چیزیں. اس کو اگر سلجھایا جائے زیادہ اچھے انداز میں تو وہ دنیا کے کرکٹ کو فائدہ ہے. صرف 1-2 ملکوں کی بات نہیں ہے. پاکستان کے کرکٹ جو ہے اس کا اپنی ایک دلکشی ہے, اپنا ایک حسن ہے. تو دونوں جگہ پر لوگوں کو بات کرتے ہوئے اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. کوئی اس قسم کے انتہا پر نہیں جانا چاہیے کہ جو کھیل سے ہٹ کے آپ کے سیاسی جو سوچ ہے اس کا اظہار کرتا ہو. سیاسی معاملات دنیا میں ملکوں کے اپنی جگہ پر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی آپ کے دیگر تعلقات بھی رہتے ہیں. تو پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی لوگوں کو پاکستان کے حالات کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے اور غیر جانبداری سے بات کرنی چاہیے. کسی کو اتنا زیادہ اس انداز میں کسی کو نہیں مطلب اس کو تنگ کرنا چاہیے کہ پھر لوگ آپ کو ویسے ہی جواب دینا شروع کریں جیسے آپ بات کرتے ہیں. تو یہ تمام ملکوں کی ذمہ داری ہے, جس میں نیوزی لینڈ بھی شامل ہے, جس میں انگلینڈ بھی شامل ہے, جس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے, جس میں سری لنکا ویسٹ انڈیز بھی شامل ہے, جس میں بنگلہ دیش افغانستان بھی شامل ہے. وہ تمام جو ٹیسٹ پلینگ نیشنز ہیں ان کے علاوہ اور بھی ہیں. تو ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جینٹل مین گیم ہے تو جینٹل مین پرومس بھی دنیا میں کوئی چیز ہے. آپ کو وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصل میں جب آپ جینٹل مین پرومس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے. میں اسی لیے گریز کوشش کرتا ہوں کہ اس سیاسی پہلو کی طرف نہ جاؤں, کیونکہ یہ سیاسی بس تبصرہ نہیں ہے, لیکن کرکٹ کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں ان کو اس طریقے سے آگے چلانا چاہیے. شاید اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ ہمیں کوئی سیاسی جواب دینا پڑے, بالکل صحیح بات. لیکن وہ وقت آئے گا تو وہ بھی چیزیں نہیں, اگر آ جائے گا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور وہ چیزیں موجود ہیں. میں جانا نہیں چاہتا ہوں, اس لیے میں اپنے پاکستان کے لوگوں سے بھی اور پاکستان کے کرکٹرز جو ہیں ان سے بھی اور دنیا بھر میں جتنے بھی ملک کرکٹ کھیلنے والے ہیں جنہوں نے پاکستان ٹریول کر رکھا ہے اور جو جانتے ہیں پاکستان کے کرکٹ کو, جنہوں نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور جو پاکستان کی میزبانی سے لطف اندوز ہو چکے ہیں, جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں بخوبی طور پر کہ یہ کس طریقے سے مہمان نواز ہیں, یہ ملک کے لوگ کتنا کرکٹ کو محبت کرتے ہیں. وہ اس سے قطع نظر PSL کے دوران بھی یہاں پر کچھ غیر ملکی ایک انگلینڈ کے شہری تھے
PSL کے میچ میں یا پتہ نہیں کس میچ میں یہاں پہ قذافی اسٹیڈیم کے باہر ان کے پاس ٹکٹ نہیں تھا, وہ آ گئے, ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو ٹکٹ نہیں ہے, تو وہ ان کو بغیر ٹکٹ کے میچ دکھا دیا گیا تھا. تو پاکستان میں اس طرح سے لوگ کھیل سے اور باہر سے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ایک اگر آپ کو مخصوص طبقہ یا مخصوص لوگ جو ہیں وہ آپ کو کوئی اور بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے, آپ کو پلٹ کر دیکھ لینا چاہیے کہ اس رخ میں آپ کو کیا, وہاں پر کیا سامنے نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اسپیشلی اگر ہم دیکھتے ہیں, اگر آپ سیاسی گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو کرکٹ چھوڑ کر سیاست جوائن کر لینی چاہیے, زیادہ بہتر ہے. کیونکہ کرکٹ کا مقصد تو ملانا ہے, کھیلنا ہے, مطلب کھیل پیش کرنا ہے, اور اس کو کھیل تک ہی رہنے دینا چاہیے. بیکاز اگر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو کنٹروورشل ہیں, جس سے نفرت پھیلتی ہے, تو ویسے بھی وہ مناسب نہیں ہے اور زیب نہیں دیتا. مطلب آپ دیکھیں اگر پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی ایسے پلیئرز ہیں یا فارمر پلیئرز ہیں یا ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے کوئی نفرت بھرے الفاظ ادا کیے ہوں, کوشش کرتے ہیں بس تنقید برائے اصلاح کی جائے اور کرکٹ کو اہمیت دی جائے, کوئی سیاسی بیان نہ دیا جائے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ کرکٹ اگر انڈیا پاکستان نہیں آتا, اس سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے. تو اس کے بعد اگر کیونکہ ساتھ ہی انڈیا میں اس کے بعد ایشیا کپ ہے, اور اگر انڈیا میں پاکستان نہیں جاتا تو پھر انڈیا کو بھی اسی طرح نقصان ہوگا جس طرح پاکستان کو, کیونکہ انڈیا کی کرکٹ بہت بڑی ہے لیکن پاکستان کی کرکٹ اٹ سیلف بہت بڑی ہے, اور اس کو دنیا بھر سے لوگ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں. ہمارے کھلاڑیوں کا دنیا بھر میں نام ہے, اور آئی تھنک کہ ہماری ہی کرکٹ کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کا جو ایک انٹرسٹ کا فیکٹر ہے وہ جڑا ہوا ہے پاکستانی کرکٹ سے.